نحمده ونصلي على رسوله الكريم. مصائب و علام اور تکالیف و حوادث انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اس فانی دنیا میں عمر عزیز کی چند ساعتیں عیش کی گھنی چھاؤں میں بڑے سکون سے گزرتی ہیں اور کچھ گھڑیاں رنج کی جلساتی ہوئی دھوپ میں کٹ جاتی ہیں۔ حیات مستعار کے آنگن میں کبھی مسرتیں ڈیرے ڈال کر لمحات کو خوشگوار بنا دیتی ہیں تو کبھی غموں اندوں کے جکھڑ خوشیوں کے آشیانے کو تنکا تنکا کر دیتے ہیں۔ رنج و علم سے عبارت یہ زندگی اچکولے کھاتی ہوئی کشتی اپنے دامن میں زمانے کی تلخ شیریں یادیں لی ہوئی آخر موت کے ساحل پر لنگر انداز ہو جاتی ہے۔ یہ سفر حیات اتنا کٹھن کیوں ہے؟ مصیبتیں کیوں انسان کو گھیر لیتی ہیں؟ خدا تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، پھر انہیں آزمائش کی چکی میں کیوں پیستا ہے؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے بنیادی طور پر یہ نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنی صفت حکیم ذکر فرمائی ہے، اور حکیم ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لہذا آفات و بلیات کے نازل ہونے میں بھی اس کے حکیمانہ فیصلے اور دانش مندانہ امر کو دخل ہوتا ہے۔ اب وہ کون سے اسباب و وجوہات اور کیا مسلطیں ہیں جن کی وجہ سے بلائیں اترتی ہیں؟ تو قرآن سنت کے علوم کی روشنی میں اہل علم نے ان وجوہات کا تعین کیا ہے۔ نزول مصائب کی پہلی وجہ مومن بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو علام الغیوب ہے، لیکن اہل دنیا پر واضح کرنے کے لیے میرا بندہ مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، مختلف طریقوں سے آزماتا رہتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے دوچار کر کے مالوں اور جانوں اور پھلوں میں نقصان کر کے ضرور آزمائیں گے۔ دوسرا سبب مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا فرما کر گناہوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور آخر کی سزا سے بچا لیتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد کو جو بھی دکھ اور جو بھی بیماری اور جو بھی پریشانی اور جو بھی اذیت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، مومن شخص کو مرد یا اس کے علاوہ کسی اور صورت میں جو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے خزاں رسیدہ درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ تیسری وجہ نیک اور متقی لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ انبیاء، اولیاء، سلف صالحین کی سوانح پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں بڑے کٹھن حالات اور دشوار گزار مراحل آئے۔ ان جلیل القدر شخصیات کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے مقرب محبوب ہونے کے باوجود ان پر تکالیف اس لیے آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ہاں مزید بلندی درجات سے نوازے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے جس تک وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ جل شان اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمہ اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، تو پھر اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ ان مصائب اور تکالیف پر صبر کرنے کی وجہ سے اس بلند درجہ تک پہنچ جاتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ زندگی کی الجھنوں، مشقتوں اور مصیبتوں کا آخری اور عمومی سبب انسان کی بدعملی، فسق و فجور، خدا کی حکم عدولی اور شریعت کے احکام سے روگردانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جب گناہوں کی وجہ سے اپنے بندے پر ناراض ہوتا ہے تو اس بندے پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس کی زندگی سے راز سکون ختم کر دیتا ہے، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مسرت شادمانی کے تمام اسباب وسائل کے ہوتے ہوئے بھی دل بے چین رہتا ہے،
خلاق عالم نے اپنے مقدس کلام میں بارہا اس حقیقت کو اشکار کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے ہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 30۔ مسائل کے حل اور مصائب کو رفع کرنے کے سلسلے میں شریعت نے 3 کام کرنے کی ترغیب دی ہے جو غم کو ہلکا کرنے اور دل کی تسلی میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ صبر کیا جائے، دوسرا صلاۃ الحاجت ادا کی جائے، تیسرا تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے خوب عاجزی اور انکساری سے دعا مانگی جائے۔ پھر بھی اگر مصیبت دور نہ ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا اجر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے، یا چھوٹی مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل بلا کو قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا تو اہل عافیت یہ خواہش کریں گے کہ کاش ان کی کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ وما علینا الا البلاغ۔